میرے بھائیوں، یہ پولیس رات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ سورہ مریم کے اندر آپ کو 71 نمبر آیت مل جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر۔ دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ دے دیں گے اہل تقویٰ کو، اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیس رات کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے نا، تو پولیس رات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا، کوئی سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، استغفر اللہ تو بولے۔ آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دے، آمین۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس پل سے کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرماتا ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پولیس رات جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا۔ بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں چلتا، ود ان سیکنڈز۔ بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے، بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے، بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ سر اتنا لمبا پل، پتہ نہیں کتنی مسافت ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ترمذی میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت الدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ انہوں نے انشور کیتا ہے، آپ نے فرمایا تم پورے سرات پہ آ جانا۔ آئے ہائے ہائے، تم مجھے پولیس رات پہ دیکھ لینا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔
کہا یا رسول اللہ اگر پولیس رات پہ نہ پاؤں، میزان عمل پہ آ جانا جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا، آپ کو تو اللہ نے امن دے دیا نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہیں کیا۔ اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔